اگر حضور کے طریقے پہ آپ خانہ کعبہ میں جائیں گے ثواب ملے گا، حضور کے طریقے پر اپنی دکان پر بیٹھ کر کاروبار کریں گے ثواب مل جائے گا، حضور کے طریقے سے ہٹ کے خانہ کعبہ بھی چلے جائیں گے تو ثواب ملے گا۔ بھائی خانہ کعبہ کا طواف یوں کیا جاتا ہے، ایسے کیا جاتا ہے، ایک آدمی ادھر ایسے شروع کر دے اس کو اجر ملے گا، خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے، کوئی دوسری طرف کر کے نماز پڑھنا شروع کرے ملے گا اجر۔ تو ہماری عبادات دو چیزوں کا مرکب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کا حکم ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تو وہ عبادت بنے گی۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اسلام میں عبادت کسے کہتے ہیں، دو چیزیں، اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ دو چیز ہوں گی تو عبادت بنے گی۔ ان دو چیزوں میں کوئی ایک ہو دوسری نہ ہو تو وہ عبادت نہیں۔ قربانی کرنا عبادت ہے یا نہیں ہے بھائی؟ حضور نے فرمایا کہ اول قطرہ، ایک پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضور کا اللہ کا حکم ہے کہ حلال چیزوں کو قربان کرو، نبی کا طریقہ ہے گردن پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیرا دو۔ اب نبی کا طریقہ یہ ہے، ایک آدمی قربانی کرتا ہے بکرے کی، پیٹ میں چھرا مار کے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کر رہا ہے تو وہ حلال ہوگا، حضور کا طریقہ چلا گیا۔ ایک آدمی ہے کسی کتے کو ذبح کرتا ہے گردن پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے سے تو وہ حلال ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ہے، نبی کا طریقہ یہاں پر ہے کہ ذبح کرنے کا طریقہ نبی کا یہاں پر ہے، لیکن حلال ہونے والا طریقہ وہ چیز، دونوں چیز مکمل ہوگی، اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو پھر وہ عمل ہمارا عبادت بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی غمیوں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے نمازوں میں، اپنی عام زندگی میں اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا ہر عمل عبادت بن جائے اور 24 گھنٹے مسلمان کی زندگی عبادت بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ مفتی محمد مصطفیٰ صاحب کے مزید اسلامی، اصلاحی، معاشرتی بیانات کو سننے اور مسائل کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔